السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ آپ کی اردو کی کلاس ہے اور آج ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جملہ سازی۔ جملہ سازی کا کام آپ لوگ جماعت اول میں بھی کر چکے ہیں، یاد ہے نا؟ تو جملہ بنانا تو آپ کو آتا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم جملہ سازی کے بارے میں پڑھیں، ایک نظر اس کے بنیادی مقاصد پر ڈال لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ نامکمل اور بے ترتیب الفاظ کے مجموعے میں پڑھ سکیں، جملے کی تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے جملہ سازی کر سکیں، مکمل اور بامعنی جملہ بنا سکیں۔ تو بچوں، جملہ بنانا تو آپ کو آتا ہے نا، تو ذرا ایک اچھا سا جملہ تو سوچئے۔ سوچ لیا؟ میں نے بھی اپنے ذہن میں کچھ جملے سوچ رکھے ہیں، آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ عائشہ ہاتھ دھو رہی ہے۔ درخت پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے۔ بچوں، ان جملوں سے بات کا مطلب پوری طرح سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب ہم مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ جملہ کیا ہوتا ہے اور کیسے بنتا ہے۔ مثال نمبر 1، الفاظ کے اس مجموعے پر غور کریں، بابا، باجا۔ لیکن ٹھہریے، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا کیا ہے۔ مجموعہ کا مطلب ہے جمع کرنا یا اکٹھا کرنا۔ جب ہم کچھ الفاظ کو اکٹھا ایک جگہ لکھتے ہیں تو وہ الفاظ کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ اب ذرا الفاظ کے اس مجموعے پر غور کریں، بابا، باجا۔ کیا آپ کو اس سے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا یہ نامکمل سا نہیں لگ رہا؟ جی ہاں، یہ جملہ نہیں ہے کیونکہ اس سے بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ مثال نمبر 2، دادی نے پانی۔ یہاں ہم نے کچھ الفاظ کو اکٹھا کر کے لکھا ہے تو یہ الفاظ کا مجموعہ بن گیا ہے۔ لیکن آپ بتائیے، کیا آپ کو اس سے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں، الفاظ کے اس مجموعے سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے یہ جملہ نہیں ہے۔ تو بچوں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو نامکمل ہو اور جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، جملہ نہیں ہوتا۔ اب ذرا الفاظ کے اس مجموعے پر غور کریں۔ یہ ہے کالی ٹوپی۔ کیا الفاظ کا یہ مجموعہ بے ترتیب سا نہیں لگ رہا؟ اور اس سے بات کا مطلب بھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو بچوں، اگر ہم الفاظ کے اس مجموعے کو اس طرح سے لکھیں، یہ ٹوپی کالی ہے، تو الفاظ کا یہ مجموعہ ہمیں اپنا مطلب پوری طرح سمجھا رہا ہے کہ یہ ٹوپی کالی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب ہم الفاظ کو ایک خاص ترتیب سے اس طرح لکھیں کہ بات کا مطلب سمجھ میں آ جائے تو جملہ بن جاتا ہے۔ ایک اہم بات بچوں، جملے کے آخر میں ایک علامت لگائی جاتی ہے جسے ختمہ کہتے ہیں۔ یہ علامت ہر مکمل جملے کے آخر میں لازمی لگائی جاتی ہے۔ مثلاً، یہ ٹوپی کالی ہے، تو ہے پر میری بات مکمل ہو گئی، وہاں پر میں نے ختمہ لگا دیا۔ تو بچوں، ہم نے یہ سیکھا کہ جب لفظوں کو ایک سے لکھیں کہ ان کا کوئی مطلب بنتا ہو تو لفظوں کے اس مجموعے کو جملہ کہتے ہیں۔ اسی طرح دیے گئے الفاظ کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہوئے جملہ بنانے کے عمل کو جملہ سازی کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سازی کرتے ہوئے آپ نے یہ باتیں یاد رکھنی ہیں کہ جو جملہ بنائیں اس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، جملے میں الفاظ کی ترتیب درست ہو، اور ہاں، جملے کے آخر میں ختمہ ضرور لگائیں۔
प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों, अभी जुमला साजी सीखने के बाद अभी हम करेंगे एक सरगर्मी स्मार्ट उर्दू की दूसरी किताब में से सबक तीसरे में से हम एक सरगर्मी करेंगे। सबक हमारा है पानी। तो जैसे हमारे पास इसमें बहुत सारे वैसे तो जुमले हैं, लेकिन एक जुमला हम लेंगे, नन्ही सी चिड़िया आती है। हम पहले लिखेंगे चिड़िया सी आती है नन्ही। सही प्यारे बच्चों, अभी हम इसको देख सकते हैं, ये हमारा कोई जुमला तरतीब में नहीं आ रहा। अगर इसके हम तरतीब में लिखें, आपको क्या लगता है सही है प्यारे बच्चों? बताएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इसी जुमले को हम लिखें, नन्ही सी चिड़िया आती है और आखिर में हम खत्मा लगाए, तो फिर हमारा जुमला मुकम्मल होता है और सही होता है। जी प्यारे बच्चों, अभी हम दूसरी सरगर्मी करेंगे। एक ये आपने समझी, मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अभी दूसरे जुमले की हम सरगर्मी करके देखेंगे। 8 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। अगर इसी को हम जुमले को लिखें, ज़रूर पीना गिलास 8 पानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप देखें, पढ़ के देखें, ज़रूर पीना गिलास 8 पानी चाहिए। तो क्या भाई प्यारे बच्चों, ये हमारा जुमला तरतीब में है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी हमें बात समझ नहीं आ रही। अगर इसी जुमले को हम लिखें ऐसे, 8 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। फिर भी आखिर में हमें खत्मा लगाना लाजमी है। तो इसी के साथ ये हमारा जुमला पूरा हुआ और हमने 2 सरगर्मियाँ करके देखी। अभी आप भी सरगर्मी करके देखिएगा सबक तीसरे में पानी में से जुमलों की। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा इस वीडियो में से। ओके, अल्लाह हाफिज़।